آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی آواز میں مشتاق احمد یوسفی کے مضمون سیزر ماتا ہری اور مرزا سے اقتباس۔ کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہٹاؤ بھائی، واہیات جانور ہے، بالکل بے مصرف۔ کتے کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے، سو یہ مقصد عرصہ ہوا پورا ہو چکا اور اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ نسل ناپید ہو بھی گئی تو اردو طنز نگاروں سے نام چلتا رہے گا۔ یوں تو سبھی جانوروں کے بارے میں مرزا کی معلومات ظالمانہ حد تک ادھوری ہیں۔ مثلا ابھی کل شام تک وہ لومڑی کو گیدڑ کی مادہ سمجھے بیٹھے تھے اور غضب خدا کا بڑے چیونٹے کو عام چیونٹی کا نر، مگر کتوں کے ساتھ وہ خصوصیت سے تعصب برتتے ہیں اور اپنی بات کی پچ میں ایک سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن کہنے لگے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں، رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ چور کا داخل نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر رحمت کے فرشتوں کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ کتا ناپاک ہوتا ہے۔ مگر کتے کو صاف ستھرا بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزوں کو دیکھیے، صبح و شام نہلاتے ہیں۔ اپلے کو اگر صبح و شام صابن سے دھویا جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ مگر سوال یہ ہے کہ کتا ناپاک کیسے ہوا؟ کچ بحثی کوئی تم سے سیکھے۔ اللہ بخشے، نانی جان کہا کرتی تھیں کہ کتے کے منہ میں سور کی رال ہوتی ہے۔ لیجئے، آپ نے ناپاکی کی ایک اچھوتی توجیہ تلاش کر لی۔ بھائی میرے، ایک موٹی سی پہچان آج تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ہر وہ جانور جسے مسلمان کھا سکتے ہیں پاک ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان ممالک میں بکروں کو اپنی پاکی و طہارت کے سبب خاصا نقصان پہنچا ہے۔ بکنے والے بکا کریں، مسلمانوں نے کتے کو ہمیشہ کتا ہی کہا، بڑے آدمیوں کے نام سے نہیں پکارا۔ بڑے آدمیوں کی ایک ہی رہی۔ آپ نے سنا نہیں کہ نسلاً سب کتے ایک زمانے میں بھیڑیے تھے، آدمی کی صحبت میں ان کا بھیڑیا بن جاتا رہا، مگر خود آدمی۔ دیکھو، تم پھر لٹریچر بولنے لگے، علموں بس کریں او یار۔ اس بارے خاص میں مرزا کے نسلی تعصب کی جڑیں ان کے سگ گزیدہ بچپن تک پہنچتی ہیں، اس لیے ہم نے خواہ ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کتا رکھنے کی آرزو کو پالتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب ہمارا انگریز افسر بھاری دل اور اس سے زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے وطن کی جانب روانہ ہوا، اور روانگی سے قبل اس تعلق خاطر کی بنا پر جو ہم کو اس سے اور اس کو اپنے کتے سے تھا دریافت کیا۔ تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو، امپورٹڈ السیشن ہے، تیرا ماں کا سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا آتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھے۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر کوئی یادگار نہیں ہو سکتی کہ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کیلسیشن، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ رہی صحیح ہچکچاہٹ کو لفظ امپورٹڈ نے دور کر دیا۔ اس زمانے میں ہر وہ شے جو وطن عزیز میں پیدا نہ ہوئی ہو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، چنانچہ ہر بگڑا ہوا مسلمان رئیس یہ ثابت کرنے پر تلا بیٹھا تھا کہ نہ صرف اس کے کتے کے بلکہ اس کے اپنے بزرگ بھی اصلی امپورٹڈ تھے، اور خالی ایک تلوار لے کر ماوراء النہر سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔